السلام علیکم میم، وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. دراصل ہم لوگ اپنے انیشیٹو کے تحت آپ کا انٹرویو کرنے آئے ہیں، جس کا مقصد ہے خواتین لیڈرز کی سٹوریز کو ان پیک کرنا اور نئی خواتین لیڈرز کو ٹرین کرنا. تو آج میں آپ کی تھوڑی سی جرنی کے بارے میں جاننا چاہوں گی. تھینک یو ویری مچ کہ آپ کو ظاہر بات ہے ہم یہ بتاتے ہیں، ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ جو ہوتی ہیں لوکل اسٹوریز یا جو اسٹرگلز ہوتی ہیں وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی انسان کی، جو لیوڈ ریالٹیز یا ایکسپیرئنس ہوتے ہیں. اور اسی طرح آئی وڈ سے کہ پراؤڈلی آئی وانٹ ٹو سے کہ میرا تعلق پنجاب کے گاؤں سے ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ایجوکیٹڈ فیملی سے میں بلانگ کرتی ہوں، بٹ آل آف دا مطلب مائی فادر گرینڈ فادر دے ور ایجوکیٹڈ اس طرح سے، بٹ دا مین ور ایجوکیٹڈ. یوزلی جو رواج ہوتا ہے کہ آدمی ہی دیور ٹرینڈ یہ تھا کہ دیور گوئنگ آؤٹ سائڈ ٹو دا سٹی فار ہائر کوالیفیکیشن یا ہائر اسٹڈیز کے لیے وہ جاتے تھے، اور خواتین جو قریب کے گاؤں کا اسکول ہے یا قریب کے شہر کا اسکول ہے وہاں سے پڑھنے کا ایک رواج تھا کہ 5-8 یا میٹرک تک یوزلی دے اسٹڈی. اور بٹ اس سے زیادہ بھی پڑھتی تھی، بٹ دا ویمن دوز ور لیونگ ان ولیج ان کا تو یوزلی قریب تک جہاں تھا وہیں رسائی تھی. لیکن میرے گرینڈ پیرنٹس اور میرے انکل جو تھے وہ دے اسٹڈیڈ فرام لاہور، یا تب گجرات میں بھی کالجز تھے یا پنجاب میں جو بھی قریب تھے. بٹ آئی وڈ سے کہ میری جو بڑی سسٹر تھی انہوں نے بیچلرس کیا، لیکن انہوں نے کالج جو تھا میرے ایریا میں ادھر سے ہی کیا، اور آفٹر دیٹ ان کی تو شادی ہو گئی. لیکن میں ہمیشہ سے یہ تھا مجھے کہ آئی وانٹ ٹو اسٹڈی مور. اور مائی مدر واز ہاؤس وائف، اور میں نے ان کو ہمیشہ جو گھر کے کام خواتین کرتی ہیں وہی کرتے دیکھا تھا. اور اسٹل آئی فیل کہ شاید مجھے ان کاموں میں کوئی اتنی انٹریکشن نہیں ہے، اور یہ تب بھی مجھے لگتا تھا. لیکن میں نے بہت آس مائی فادر کہ میں پڑھوں گی، اور پھر میں نے یہاں سے بھی نہیں پڑھنا، اب میں کہیں اور ایڈمیشن لوں گی. میں نے بیچلرس تو میں نے اپنے علاقے سے ہی کیا، وہاں کا کالج تھا، اٹ واز ایفیلیٹڈ ود پنجاب یونیورسٹی، وہاں سے میں نے بیچلرس کیا. اور پھر میں نے جب ماسٹر کے لیے میں نے اپلائی کیا، بٹ یہ ہے کہ مائی فادر یا مائی ایلڈر بردر انہوں نے سچ کوئی آبجیکشن نہیں کیا، بٹ میں نے اپنے فادر کو کنونس کرنے میں مجھے ٹائم لگا، کیونکہ آئی واز دا اس وقت کی جنریشن میں آئی واز دا فرسٹ جو کسی اور شہر میں پڑھنے جائے گی اور ہاسٹل میں رہے گی. بعد میں بہت سی نکلی ہو گیا، ناؤ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کو ایجوکیشن میں پڑھا ہے، یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہی ہیں، دے ڈوئنگ جاب. لیکن ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز دا فرسٹ. میں یہ بات کر رہی ہوں 2005 کی، وین آئی گاٹ ایڈمیشن ان فاطمہ جنین ایم ایس سی ان جنرل اسٹڈیز. تو تب میں فرسٹ ٹائم آئی تھی، اور میں نے ان کو بہت پش کیا تھا کہ میں یہاں آپ کے اپنے ایریا کی یونیورسٹی اس وقت تھی بھی نہیں، ویسے وہاں سرگودا میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپلائی کروں گی، اور میں ٹیسٹ دینے آئی، میرے فادر میرے ساتھ آئے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپلائی کر کے دیکھ لو اور پھر دیکھتے ہیں. بٹ مائی بردرز ور سپورٹیو، ایک تو مجھ سے چھوٹے تھے اور ایک بڑا بھائی تھا، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ہی سیڈ دیٹ کہ اچھا آپ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر لیں. لیکن یہ ہے کہ جو باقی میرے ریلیٹیوس یا ہو سکتے ہیں یا کزنس ہو سکتے ہیں یا میرے باقی بردرس، ان لوگوں کی طرف سے میرے فادر کو کافی وہ ہوتا تھا، کیونکہ میں ماسٹر کرنے کے بعد میں واپس نہیں گئی تھی. آئی آسک ہم کہ میں نہیں آؤں گی، آئی ول کنٹینیو. تب میرا ایم فل کی پلاننگ نہیں تھی، بٹ آئی اسٹارٹڈ جاب. میں نے بھی ماسٹر تھیسس سبمٹ نہیں کیا تھا، اور میں کسی سیمینار میں تھی، اور آئی میٹ وہاں کوئی آرگنائزیشن ہیڈ تھی، اینڈ آئی واز رائٹنگ کوئی، میں وہاں رپورٹ لکھ رہی تھی کہ آئی ٹوٹلی فارگیٹ دی انسیڈنٹ. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا میں آپ کو آفر کروں تو آپ میرے پاس کام کریں گی. تو دیٹ واز این NGO. اور پھر میں نے پہلی جاب وہاں سے اسٹارٹ کی تھی، اور ایٹ دیٹ ٹائم تو 7,000 سیلری تھی. دیٹ واز ناٹ منیمم بیسک پے بھی وہ لوگ پے نہیں کرتے تھے. اور ڈگری کی تو ظاہر بات ہے ریکوائرمنٹ تھی. میں نے واز ڈوئنگ ماسٹر، تو میں بھاولپور اور ان جگہوں پہ گئی تھی ایز اے پارٹ آف انٹرنشپ، اور وہ فری ہوتی تھی. ہمارے یہاں تب یہ بہت رواج تھا کہ آپ فری ورک کو بہت، اور والنٹیئر ورک کو اس وقت آئی تھاٹ کہ ینگ لوگ زیادہ کرتے بھی تھے والنٹیئر ورک اور فری. میں نے وہ ان پیڈ انٹرنشپ بھی کی، اور میں ہاسٹل میں ہی رہتی تھی. اور پھر میں نے واپس جب جاب وہ کی بھی جس کی سیلری 7,000 تھی، اور پھر کچھ عرصہ بعد آئی فیل دیٹ کہ یہ تو بہت ہی وہ سپرفیشل کام ہے. اور پھر میں نے آئی ٹرائی ٹو کوئٹ ٹورڈ یونیورسٹی. اور پھر میں نے اسی دوران میں ایوننگ میں ایم فل کی کلاسز لیتی تھی ایٹ اسلامک انٹرنیشنل، جو میں نے سوشیولوجی کی ڈگری کی ہے. اور وہ سیمی گورنمنٹ تھی، اس کی فیس بھی تھوڑی زیادہ تھی، اور
मेरे अब्बा ये कहते थे कि वो बहुत हाउ यू कैन अफोर्ड, इस समय तो मुश्किल होगा, शी इज जस्ट गिविंग यू 7,000 यूनिवर्सिटी की फीस है और वहाँ तुमने रहना भी होता है और उसके एक्सपेंस होंगे। तो वो भी मेरे साथ उसमें हिस्सा डलवाते थे, बट आई वाज, मेरे ज़हन में तब ये बहुत होता था कि मैंने नहीं लेना, आई ट्रूली वांट टू बी इंडिपेंडेंट और उस तरह से। लेकिन मेरे सामने डायरेक्ट कोई ऐसा वो नहीं हर्डल्स ओवरऑल हुई, लेकिन माय फादर हैज़ टू डिसाइड लॉट के इसको छूट दे दी है तो वहाँ जाके मर्जी कर रही है, पता नहीं पढ़ती है या नहीं, क्या करती है, घर में ये बता देती है कि पढ़ रही है। और फिर जब मैंने ये भी बहुत था कि अच्छा ये एनजीओ में क्यों जॉब करती है, तो वो मेरी अम्मा बताती थी, कोई मुझसे डायरेक्ट नहीं बता रहा था कि पीपल थिंक लाइक दैट कि वहाँ जो काम करने वाली खवातीन होती हैं वो अच्छी नहीं होती, यू शुड क्विट दिस, तुम्हें कहीं और करना चाहिए। लेकिन आई फील कि जब वो सैलरी भी नहीं बढ़ रही और मिनिमम वेज का भी ये लोग क्राइटेरिया अब नहीं पूरा करते तो इतने राइट्स की बातें क्यों करते हैं, तो दैट्स वाई मैंने वो जॉब क्विट की थी। देन आई वेंट टू इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैंने 1 ईयर फिर काम किया है। उसके बाद एज ए लेक्चरर मैंने किया था, जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में किया था मैंने। और उसके बाद फिर एट दैट टाइम मैं थोड़ी इवनिंग में एमफिल करती थी, उसके बाद मैं थोड़ा एक्टिविज्म में तब करती थी कि आई वॉज बीइंग पार्ट ऑफ चाइल्ड राइट मूवमेंट्स या उस तरह से 1-2 मैंने किसी और अदारे के साथ भी थोड़ी शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स वगैरह की हैं। लेकिन एट दैट टाइम मैं ज़्यादा वो जो सियासी टाइप ऑफ एक्टिविज्म है उसमें शामिल होती थी। और टिल ये मैं टाइम की बात कर रही हूँ 2008 टिल 11-12, उसी दौरान मैं जब यहाँ मैं सेंटर में दैट टाइम फरजाना वॉज हेडिंग द सेंटर, मैं रिसर्च कोऑर्डिनेटर थी पहले मेरी जॉब। और फिर ड्यूरिंग दैट आई वेंट टू लीडरशिप समिट एट नेपाल। फरजाना ने मुझे रिकमेंड किया कि शी इज़ यंग, शी शुड गो, और मैं वहाँ गई। और फिर ड्यूरिंग दैट एक्टिविज्म टाइम आई वाज बीइंग सेलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम जो होस्टेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। और तब भी ये था कि होती थी बहुत से लोगों की ये नजरें कि व्हाट शी इज़ डूइंग, और मेरे कुछ ऐसे लोग थे आप कहूँगी कि एक्सटेंडेड फैमिलीज में जो मुझे अननोन नंबर से कॉलिंग कर करके ट्राई कि अच्छा उठाती है या नहीं, तो फिर वो कोई और रूमर फैलाएंगे। एंड आई यूजुअली आस्क माय फादर यूज्ड टू सेड कि जिसको गारंटी चाहिए उसको मुझे कॉल करनी चाहिए, उसको कॉल करके क्यों आप लोग चेक करते हैं। तो ये चीज़ें होती थी, उस तरह से था। बट माय मदर वाज वेरी क्लियर कि उन्होंने तो हाउस वाइफ थी, उन्होंने जॉब नहीं की थी। शी सेड कि मुझे तो अल्टीमेटली यही काम करना था, तो पर आई वांट कि तुम कुछ फ़र्क करो। या तो जॉब के डिसीजन को भी उन्होंने सपोर्ट किया था उस तरह से, ये नहीं था कि दे नेवर सपोर्टेड। लेकिन एक होता है कि अब मैं जिस फैमिली सेटअप से हूँ मैं उसमें पहले मैं ही थी, नाउ दे आर मोर डिपार्टिंग हैं, जॉब भी कर रही हैं, उस तरह से हैं। लेकिन डेट वॉज डिफ़िकल्ट कि आप एक लड़की को इजाज़त दें जिस ख़ानदान में रवाज नहीं है, जो आदमी बाहर जाते थे पढ़ते थे और ये सब था। तो उस तरह से था। आई वुड से कि स्ट्रक्चर में या वो चीज़ें थी। लेकिन फिर मैंने एक्टिविज़म वाला फेस फिर थोड़ा कम कर दिया 11, 12, 13 ऑनवर्ड। उसमें सारी बात है मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। मैंने गॉट मैरिड, तो फिर मेरे बच्चे छोटे थे। और फिर देन आई रियलाइज़ कि इसका भी सिर्फ वो फ़ायदा नहीं है, आई शुड गो मोर डीप थोरेटिकली। मुझे थ्योरी फिर मुझे ज़्यादा आई वुड से कि अपील करती थी। आई वांट टू बी मोर इन राइटिंग या थोरेटिकली आना चाहती थी। और ये कि सेंटर में मैं 2010 से हूँ, मैंने रिसर्च कोऑर्डिनेटर वाली पोस्ट में रही, फिर विजिटिंग वाली में भी रही, देन आई गॉट रेगुलराइज्ड एज लेक्चरर। लेकिन आई कम्पीट विद, मतलब मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड एक सरकारी स्कूल से है, और आई कम्पीट विद जो मेरे बाकी सब भी कम्पिटिटर थे इस सीट पे। हम 70 एप्लीकेंट्स थे अगेंस्ट 4 सीट्स, जिस पर मैं पहले पॉइंट हुई थी। जो मेरे बाकी कोलीग हैं मेरे साथ हैं, तो मैं टोटली एक फ़र्क एजुकेशन, मतलब एजुकेटेड फैमिली से ज़रूर थी, बट आई स्टडीड इन सरकारी स्कूल्स में मैंने पढ़ा है। तो उस तरह से ये बहुत मुझे स्ट्रगल लगती है कि हाउ वी ट्राई टू एनविजन सर्टन थिंग, हम किस तरह से सर्टन क्लास को देखते हैं या उस तरह से देखते हैं। बट आई लर्न अ लॉट। और ऐसे लोग मिले ड्यूरिंग एक्टिविज्म एज वेल ड्यूरिंग डिफरेंट यूनिवर्सिटी सेटिंग्स कि जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, इनकरेज किया, लेकिन देवर नॉट मच कि जो हर्डल्स क्रिएट करते हैं, जो बैरियर्स करते हैं। मैंने गोइंग टू यूएस, तो बहुत से लोगों ने मेरे बाकी ज़हन में ये डाला कि शी इज़ नॉट कमिंग बैक, नहीं आएगी। हालांकि मैं तो लीडरशिप प्रोग्राम पे थी और वीज़े की भी कंडीशन होती है और मुझे आना ही था 3 वीक के बाद। तो लेकिन मेरे साथ ऐसे लोग थे जो इस वीज़े पर जिन्होंने एक्सटेंशन की वो नहीं भी वापस आए। लेकिन वही ये था
کہ بٹ مائی فادر اور میرے بردرز اس طرح سے دے ور ناٹ کہ انہوں نے میرے کسی بھی اقدام کو ٹھکرایا یا اس طرح سے کیا. میں نے گاٹ میرڈ تو وہ جو میرا میاں ہے ہی از ڈوئنگ آل دی تھنگس, مطلب میرے بچوں کو سنبھالنے والی بھی وی آر شیئرنگ دی ڈیوٹیز ایز ویل. لیکن جو اوور آل اسٹرکچر ہوتا ہے جو آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملیز نیٹورکس, یہ جو لوگ ہوتے ہیں آئی آلویز فیل کہ یہ زیادہ ڈسٹریکٹیوز ہوتے ہیں یا یہ پرابلمیٹک ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی باہر جا رہی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, یہ کرے گی, شی از ناٹ اسٹڈنگ, تم لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے. تو یہ وہ اس طرح سے تھی اور وہ باتیں ابھی تک بھی ہوتی ہیں. لیکن ناؤ آئی ایم ایٹ دس اسٹیج کہ مجھے ابھی پرواہ نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنوے, یا جیسے میں جو ہوں آئی نو کہ یہ میرا آئی ہیو فیو آئیڈیالوجیکل پرنسپل کہ اس طرح سے ہے, میں ان چیزوں پہ نہیں کمپرومائز کر سکتی, یا مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر وہ اس طرح سے ہے. اور آئی وانٹ کہ آئی وڈ سے دیٹ کہ یہ جو ہے جو ینگ جنریشن ہے اس وقت جن کو ہم جینزیز کہتے ہیں, جتنے بھی اس وقت کے لوگ ہیں, دے شوڈ ناٹ فیل ڈس ہارٹڈ. مطلب ہر کسی کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے بٹ ایٹ لیسٹ دے شوڈ ٹرائی, دے شوڈ ناٹ بی فیل ڈسکریج کہ کسی نے یہ کہہ دیا یا اس طرح سے, کیونکہ آپ دنیا میں ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتے اور یہ کوشش آپ کو کرنی بھی چاہیے. اف یو آر کلیئر آن یور وے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ, یا جیسے ہمارے ہم بہت سی گرلس اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں کیمپس پہ, تو آئی تھنک وی ٹرائی ٹو انکریج دیم اینڈ وی ٹرائی ٹو موٹیویٹ دیم کہ دے آر دا لیڈرز آف فیوچر. جس طرح آپ لڑکے ہیں اس طرح وہ بھی فیوچر کے لیڈرز ہیں. ایون کہ ایک ایجوکیٹڈ یا سینسٹائز خاتون ہے اور وہ چائلڈ کیئرنگ والا رول بھی کرتی ہے, تو ٹوٹلی ڈفرنٹ نہیں ہے اس کا ہوگا. لیکن اگر وہ شی فیل ہر سیلف کہ وہ فلی اکمپلشڈ ہے, وہ اسٹرانگ ہے, وہ اپنی ڈیسیزن میکنگ پاور پا سکتی ہے, فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے موقع کھلے ہیں. لیکن شی نیڈ ٹو ڈیسائڈ کہ وہ لوگوں کی باتوں سے شی شوڈ ناٹ فیل ڈسکریج. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو موٹیویشن ہے, انر موٹیویشن, اور یو ہیو ایم ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. یس, میں سمجھتی تھی آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ اور اس میں. تھینک یو. آپ کی اسٹوری کافی انسپائرنگ تھی اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے, اور اٹس سچ اے بگ اسٹرگل کہ کمنگ فرام اے ریموٹ ایریا اور آ کے ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ان جینڈر اسٹڈیز سرو کرنا. میم ایک چیز اور بتائیں گی آپ کہ آپ اپنی پروفیشنل اور پرسنل لائف میں بیلنس کیسے رکھتی ہیں, کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ورکنگ سائڈ پہ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی پرسنل لائف میں بیلنس رکھنا بھول جاتے ہیں. تو اس میں اگر آپ تھوڑا سا میسیج اپنا شیئر کرنا چاہیں. اس میں میں یہی کہوں گی کہ آئی وانٹ سے کہ میں ناٹ اے پرفیکٹ پرسن ان کیپنگ بیلنس, کیونکہ میری مینجمنٹ اسکلس بہت اچھی نہیں ہے, آئی ایم ناٹ ویری گڈ ان مینجنگ. لیکن وہ جو آپ کہہ رہی ہوں نا کہ بیلنس کیا آپ کس طرح سے, اس میں بھی یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ یور پرائورٹیز. کہ جیسے سرٹن ٹائم ہے, وہ اگر میں نے فیملی ٹائم ایلوکیٹ کیا ہے یا یہ مجھے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے, تو اس میں پھر میں کوئی آفس کو یا ریسرچ کا کام یاد نہیں کروں گی یا ذہن میں نہیں رکھوں گی, تو وہ ڈیفیکلٹ ضرور ہے. ٹو بی اے ورکنگ ویمن از این ہارڈ تھنگ, آئی وڈ سے از ناٹ اے بیڈ آف روزز. یہ مشکل ہے اور آپ کبھی بھی ایک ٹپیکل ہاؤس وائف کے کرائٹیریا پہ پورے نہیں اترتے. ہر چیز ٹپ ٹاپ کلین آرگنائز نہیں ہو سکتی, دیر کین بی لاٹ مچ میس, اور وہ چیزیں ہیں. لیکن دا تھنگ وچ گائڈس می, جو آپ کا آئی تھاٹ کہ جو میرا اینکر ہو سکتی ہے چیزیں جو میرے لیے میٹر کرتا ہے, وہ ہے کوالٹی آف ٹائم. If I want to give quality of time to the family and to my children, تو پھر وہ مجھے دینا ہے. اس میں ہر چیز, ہر شیشہ یا ہر کھڑکی چمکا کے نہیں رکھ سکتی, اور ہر چیز میری سارٹ آؤٹ نہیں ہوگی, مینیج ویل نہیں ہوگی. لیکن آئی ول ڈیسائڈ کہ میری پرائورٹی یہ ہے کہ اگر میں نے اس بچے سے اس نے کیا پڑھا ہے وہ ڈسکشن کرنی ہے, یا اس نے کوئی ایکسٹرا ریڈنگ کی ہے, یا میں نے اس سے ویسے باتیں کرنی ہے, یا آئی وانٹ ٹو پلے ود دیم, تو وہ پھر مجھے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ریسرچ کا ذریعہ بات ہے, وہ پھر بھی ڈیسائڈ کہ ٹائم کیا ہے. جیسے ہماری فیلڈ میں اکیڈیمیا ہے اور پبلش کرنا آپ کو ضروری ہوتا ہے بہت زیادہ, تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم ظاہری بات ہے ہم آئی وڈ سے کہ وی آر بلیسڈ کہ وی آر سٹنگ ایٹ سینٹر, تو وہاں ہم اتنے اس طرح سے بہت زیادہ ہم اپنی فلیکسیبلٹی ٹائمنگ کے ساتھ کام کرتے ہیں. وی آر ناٹ کہ ہم کوئی ہر وقت یا 9 to 5 ہوتے ہیں, ہم فلیکسیبل ٹائمنگ میں ہوتے ہیں. ہم جب ہماری باقی کمٹمنٹس ہیں تو سینٹر یہ اسپیس دیتا ہے کہ ہم پھر جا کے وہ بھی پوری کرتے ہیں یا اپنے ڈوئل رول سنبھالتے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ اس میں ورک پلیس کا بھی بہت اختیار ہوتا ہے. مائٹ بھی میں سینٹر کے علاوہ کہیں اور ہوتی تو میرے لیے بہت زیادہ بھی یہ چیلنجنگ ہوتا ہے, یا کوٹ دا جاب یا میں نہ مینیج کر سکتی.
تو اٹ ڈپینڈز آن کہ آپ کس ورک پلیس پہ بھی کام کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ پرائورٹیز ہیں. یس تھینک یو میم. ایک اور میسج، آپ کی لائف میں پازیٹیو میسکولینٹیز نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، آپ کے ابا کی شکل میں، آپ کے بھائیوں کی شکل میں. تو ہمارے جو مین ہیں، جو الائز ہیں ویمن امپاورمنٹ کے، ان کے لیے کوئی میسج دے دیں، اور ہماری اپ کمنگ جو خواتین لیڈرز ہیں جو چاہتی ہیں کہ وہ آپ کی طرح کام کریں، ایک چھوٹے علاقے سے نکل کے سینٹر تک پہنچیں، تو ان کے لیے پیغام دے دیں. اچھا آئی وڈ سے دیٹ کہ ہم نے کیونکہ میں نے پہلے کی زندگی کی بات ہو رہی تھی تو ایسے کہ مائی ابا مائی فادر لیکن مائی ہسبینڈ نیم ایز ویل کہ وہ سارے ہی اس طرح سے سپورٹیو رہے. لیکن آئی وڈ سے کہ جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آدمی کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ پیٹریارکی کا برڈن اس پر زیادہ ہے. اگر وہ یہ ودرا کرتا ہے تو اس کا بینیفٹ زیادہ ہے. اف دے ریلائی آن کہ اگر خاتون کہتی ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، آئی وانٹ ٹو اسٹڈی فردر یا آئی وانٹ ٹو بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ، تو آپ اس کو وہ مواقع ضرور دیں. کیونکہ وین آئی ڈیڈ فرسٹ جاب تو مائی فادر آلسو سیڈ کہ اس میں تم اسلام آباد میں رہو گی کیسے، دیٹس ٹو مطلب ویج سیلری ہی بہت تھوڑی ہے، تو ہاؤ یو ول سروائیو. اچھا میں کچھ اس میں پچنگ کر دوں گا یا اس طرح سے کر کے. تو دیٹ آئی تھاٹ کہ یہ فیسلیٹیشن جو ہے وہ آج کے باپ یا بھائی کر سکتے ہیں. لوگ کے ناؤ فادر ان کا بھی کانسیپٹ بہت بدل رہا ہے. جو پریویس جنریشن کے فادر تھے دے ور ناٹ لائک دیٹ. مطلب کسی ایک بچے کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ زیادہ ہو سکتی ہے. دے ور ناٹ ایکسپریسو ٹو آل آف دی چلڈرن. جیسے میرے سارے بہن بھائیوں کو یہی تھا کہ ابا واز مور ایکسپریسو ٹو می، انہوں نے مجھ سے پیار جتایا یا میری ضدیں مانی ہیں، باقی سب کی نہیں. لیکن اب کے تو بہت اس طرح سے دے آر ڈفرنٹ. جو اس وقت کے اربن میں اسٹرکچر کی بات کروں تو جو ایجوکیٹڈ ہے وہ فرق ہے. دے آر اسپینڈنگ ٹائم ود چلڈرن فیملیز کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن آئی وڈ سے کہ آپ اس کی فیسلیٹیشن ضرور کریں، اس پہ اعتبار کریں. اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ان لائف تو آپ اس کو وہ حوصلہ دیں اور آپ کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیں، اور وہ ضرور کر سکتی ہیں. دیر سے یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ کوئی خاتون مرد سے کم ہوتی ہے یا اس میں ٹیلنٹ کم ہوتا ہے یا وہ چیزیں کم ہوتی ہیں. تو آئی تھاٹ کہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ اور اس کو ضرورت کیا ہے، اس کی اسٹریٹجک نیڈ، انٹرسٹ، یہ سب جو چیزیں ہیں میٹر کرتے ہیں. کہ جو اس کے سپورٹ اسٹرکچر ہے، جو میسکولن رول ہے ارد گرد، وہ اس کے سپورٹنگ اس طرح سے رہے یا اس کو فیسلیٹیٹ کریں ایٹ لیسٹ. تھینک یو سو مچ میم، بہت اچھا لگا آپ کی اسٹوری سن کے. بہت شکریہ اپنا وقت